السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا بارك وسلم اما بعد۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه۔ وفي موضع آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھاں شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے دوستو، ابھی خطبے میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث تلاوت کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین یہ سراسر خیر خواہی ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے وہ شخص ہرگز مومن نہیں ہوگا جب تک وہ اس چیز کو پسند کرے جس چیز کو وہ خود کے لیے پسند کرتا ہے، وہی چیز اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ اسلام نے ہمیں درس دیا ہے کہ ہم اپنے لیے جیسا پسند کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے، سامنے والوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وہی چیز پسند کریں، وہی طریقہ پسند کریں۔ اور جب بھی ہم کوئی کام کریں تو یہ سوچیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس میں اگر ہمارا فائدہ نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہو کہ سامنے والے کا کچھ اچھا ہو جائے، سامنے والے کا کسی بھی طرح سے، کسی بھی طریقے سے کوئی نقصان نہ ہو۔ یہ خیال ہم سبوں کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اور جب خیر خواہی، دوسروں کے لیے اچھا سوچنا، دوسروں کے لیے اچھا کرنا، غم خواری کہ ہر غم کے موقع پر ایک دوسرے کا ساتھ دینا، اگر یہ تمام چیزیں ہم مسلمانوں میں پیدا ہو جائے تو پھر یاد رکھیے بڑا سے بڑا غم کیوں نہ آ جائے، ہر کوئی اسے آپس میں تقسیم کر لے گا اس غم کو، اور زندگی انشاءاللہ پرسکون طریقہ سے گزرنے لگ جائے گی۔ یہی طریقہ صحابہ کرام نے اپنایا، یہی طریقہ اللہ کے خاص بندوں نے اپنایا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی سے غموں کو دور فرما دیا۔
اور جب تک دنیا میں رہے ایسے لوگ، ان کی شان ہی الگ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہترین زندگی عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ میرے دوستو، ایک صحابی رسول ہیں، حضرت امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، بیان فرمایا ہے کہ حضرت جریر ابن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جریر ابن عبداللہ نے اپنے خادم سے کہا کہ آپ مارکیٹ میں جاؤ اور وہاں پہ جا کر کے ایک عمدہ گھوڑا جا کر کے تجویز کرو، دیکھو، پسند کرو، اور جب آپ کو پسند آ جائے تو پھر مجھے آ کر کے کہنا، میں جا کر کے پھر دیکھوں گا، پھر اس کے بعد پیسہ دے کر کے وہ گھوڑا خرید لوں گا۔ ذرا ہم اور آپ اس واقعے کو اس نظریے سے سنیں کہ جب ہم اور آپ کسی دکان کے اوپر خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں، کسی کے پاس کچھ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ہم اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ کم سے کم قیمت میں وہ چیز ہمیں مل جائے، تاکہ میں دوسروں کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ جو ہزاروں کی چیز تھی وہ میں نے 200-500 روپیہ میں خرید کر کے لایا ہے۔ یہ ہمارے اندر بہادری ہے۔ ہم جب اس طریقہ پر یہ کام کر لیتے ہیں تو ہم دوستوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، اپنے گھر میں بچوں کے پاس فخر کرتے ہیں کہ بھائی 1000 کی چیز تھی، ایک ایسی چیز ہم نے کہی کہ وہ 200 پہ دینے پہ مجبور ہو گیا اور دے دیا۔ تم اپنی تعریف کرواتے ہیں یہ نقل و حرکت کرنے کے بعد۔ لیکن صحابہ کرام کا مزاج کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا درس دیا تھا اور زندگی گزارنے کا طریقہ کس طریقہ پر بتلایا تھا؟ جب معاملات کسی سے کرو، جب خرید و فروخت کرو تو کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو، اپنے ساتھیوں کو وہ تمام طریقہ بتلا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جریر ابن عبداللہ اپنے غلام کو جب بھیجتے ہیں گھوڑا پسند کرنے کے لیے، تو وہ غلام گھوڑے کو پسند بھی کرتا ہے اور اس کی قیمت 300 درہم بھی لگا کر کے آ جاتا ہے۔ اور غلام کہتا ہے کہ حضرت گھوڑا بہت ہی اچھا ہے، 300 درہم اس کی قیمت لگ چکی ہے، آپ چل کر کے دیکھ لیں۔ چنانچہ حضرت جریر بن عبداللہ جب گھوڑے کے پاس پہنچے تو گھوڑے کو دیکھ کر کے حیران ہو گئے کہ بہت ہی عمدہ گھوڑا تھا اور قیمت بہت ہی کم تھی۔ تو چونکہ بات طے ہو چکی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی قیمت طے ہو چکی ہے، چاہے وہ عمدہ ہو یا کیا بھی ہو، چلو ہم لے کر کے چلتے ہیں۔ لیکن آپ نے کہا کہ بھائی گھوڑے کو میں چلا کر کے اس کے اوپر سواری کر کے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سوار ہوئے گھوڑے پہ، ایک چکر لگایا اور پھر مالک کے پاس آ کر کے اترے اور کہا کہ بھائی دیکھو تمہارا یہ گھوڑا بڑا ہی قیمتی ہے، تم نے جو اس کی قیمت لگائی ہے وہ بہت ہی کم لگائی ہے، اس کی اور قیمت ہونی چاہیے۔ کہا کہ حضرت اگر قیمت زیادہ ہے تو آپ 100 درہم بڑھ کر کے دے دو، 400 درہم دے دو۔ تو حضرت جریر ابن عبداللہ نے کہا کہ اس کی قیمت اور زیادہ ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے، یہ کم قیمت میں گھوڑا ملا تھا، از خود جو ہے ان کی قیمت کو بڑھا رہے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ سامنے والوں کو کسی بھی طریقہ سے تم تکلیف مت دو، اس کا نقصان مت چاہو۔ اگر آپ کو یہ ریٹ معلوم ہے، قیمت معلوم ہے کہ مارکیٹ میں اگر ہم جائیں گے خریدنے کے لیے تو اس کی قیمت یہ ہوگی، یہ بیچارہ نہ جانے کس وجہ سے کم قیمت میں دے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے، اگر اس سے کم میں مل رہی ہے وجہ پوچھو۔ اگر وجہ سمجھ میں آ گئی کہ وہ آج خود اس طریقہ پر دے رہا ہے اپنی خوشی سے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر انہیں بھی قیمت معلوم نہیں یا پھر کسی مجبوری کے تحت وہ کر رہا ہے تو مجبوری کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ یہ اسلام نے ہمیں بتلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا۔
چنانچہ حضرت جریر رحمۃ اللہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ گھوڑا 400 درہم کا بھی نہیں، اس سے زیادہ کا ہے۔ تو مالک یہ کہتا ہے کہ 500 درہم دے دو۔ آپ نے کہا کہ 500 کا بھی نہیں، اس سے بھی زیادہ کا ہے۔ کہا کہ 600 دے دو۔ کہا کہ نہیں، اس سے بھی زیادہ کا ہے۔ تو اب وہ مالک کہتا ہے کہ حضرت آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، مذاق نہیں کر رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس کی جو اصل قیمت ہونی چاہیے وہ یہ 800 درہم کی قیمت ہونی چاہیے۔ تو کہا کہ حضرت پھر دے دیجئے۔ چنانچہ آپ نے 800 درہم اس گھوڑے کی قیمت ادا کی، جبکہ 300 درہم میں بات طے ہو گئی تھی۔ آپ نے یہ دیکھا کہ 300 درہم کا یہ گھوڑا نہیں ہے، اور چونکہ یہ گھوڑا اس کو وراثت میں ملا تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ ان کی قیمت کیا ہوگی، یہ تو بس محض بیچنے کے لیے آیا تھا کہ کچھ پیسہ میں حاصل کر لوں اور اپنے گھر کا خرچہ ان کے ذریعے سے چلاؤں۔ چنانچہ حضرت جریر ابن عبداللہ نے یہ سوچا کہ اگر میں 300 درہم میں لے لیتا ہوں تو ایسی صورت میں اس بیچارے کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا۔ 800 درہم دیا، گھوڑے آپ نے لے لی۔ غلام نے کہا کہ حضرت 300 درہم میں بات طے ہو گئی تھی، پھر بڑھا کر کے 800 درہم تک آپ کیوں لے کر کے گئے؟ رب کائنات کی قسم ہے میرے دوستو، حضرت جریر بن عبداللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کے اسلام قبول کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ مبارک کے اوپر رکھا، اور رکھنے کے بعد یہ بیعت لی تھی کہ اے جریر بن عبداللہ تم نے 3 چیزوں پر بیعت کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کے اوپر بیعت کروائی تھی، میرے سے وعدہ لیا تھا۔ پہلا یہ وعدہ لیا تھا کہ جریر بن عبداللہ تم نے نماز ادا کرنی ہے۔ دوسرا وعدہ یہ لیا تھا کہ تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے جب تم صاحب نصاب ہو جاؤ۔ اور تیسرا وعدہ یہ لیا تھا کہ ہر کسی کے ساتھ تمہیں چاہیے کہ تم غمخواری کرو اور ان کا بھلائی چاہو۔ یہ تیسرا وعدہ جو کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا کہ میں نے ہر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، غمخواری کرنا ہے، اور اگر کوئی مصیبت کے اندر مبتلا ہو تو میں ان کی مدد کرنا ہے۔ کبھی کسی سے کچھ خرید و فروخت کرنی ہے، اگر وہ انجان ہے اس قیمت سے تو ایسی صورت میں ہمیں ان کا نقصان نہیں ہونے دینا ہے، بلکہ ان کو فائدہ زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔ چونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا تھا، اور وعدہ اس لیے کیا تھا کہ اسلام یہی ہمیں طریقہ بتلاتا ہے۔ تو اس واقعے سے کیا پتہ چلا کہ جب ہم خرید و فروخت کے لیے جائیں، خریدنے کے لیے جائیں، تو یہ دیکھیں کہ بھئی مارکیٹ کا بھاؤ کیا ہے۔ یہ بیچارہ بیچنے والا اس سے کم میں اگر دے رہا ہے تو اس کا نقصان ہوگا۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ بڑے سے بڑے شاپنگ مال کو جو ہم جاتے ہیں، جو ریٹ طے ہے وہاں پہ، اور کمپیوٹر سے جو بل نکلا اس میں 1 پیسہ کم کرانے کی ہماری ہمت نہیں ہوتی۔ کم کرائیں گے تو مذاق ہمارا بن جائے گا۔ لیکن اگر وہی آدمی ٹھیلے بنڈی کے اوپر جو ماؤس بیچ رہا ہوتا ہے، جو سیب بیچ رہا ہوتا ہے، یا پھر جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کر رہا ہوتا ہے، ان کے پاس جب جاتے ہیں خریدنے کے لیے تو پتہ نہیں کتنے پیسے کم کروا لیتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی عادت بن چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عادتوں کو چھوڑنے کا حکم اس واقعے کے ذریعے سے دیا کہ تمہیں جہاں کم کرانا ہے وہاں تو کم نہیں کراتے، لیکن جہاں غربت کی وجہ سے ان غریبوں کو کچھ بڑھ کر کے دینا ہے مالداروں کو، تو ایسی صورت میں وہاں پہ بڑے سے بڑا مالدار بھی جا کر کے کم کراتا ہے، اگر کم نہیں بھی کرتا ہے تو زبردستی کم دے کر کے سامان لے کر کے آ جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہمیں اسلام نہیں سکھاتا، یہ درس ہمیں اسلام نہیں دیتا، بلکہ بتلایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ، اس بھائی کے اندر تمہارا مسلمان بھائی ہو یا پھر غیر ہو، برادران وطن ہو، کوئی بھی ہو کاروباری، اگر اس کا نقصان ہو رہا ہے تو آپ اس نقصان کو برداشت مت کیجیے،
اور بیچنے والوں سے بھی ہماری یہ درخواست ہے کہ دکھاتے ایک ہیں اور دیتے کچھ دوسرا ہے۔ کئی واقعات ہیں کہ آپ نے اگر سیب لیا ہے، انگور لیا ہے یا پھر کوئی بھی ایسی چیز لی ہے تو چھٹے ہوئے چیز کو الگ کور کے اندر پیک کر کے رکھا جاتا ہے، اور جو آپ نے پسند کر کے لیا ہے جو ہی آپ کی نظر ادھر سے ادھر ہوئی فوراً کور چینج کر کے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے مکمل طور پہ۔ آپ یہاں پہ اسے چکما دے رہو، دھوکہ دے رہو، اور اپنے آپ کی تعریف کر رہے ہو کہ میں نے خراب مال بھی اصل مال میں بیچ دیا۔ لیکن اللہ کے پاس جب حشر کے میدان میں کھڑے کیے جائیں گے اور یہ تمام واقعات جب اللہ یاد دلائے گا ان معاملات کو، تو پھر کیا کریں گے؟ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا دھوکہ دینے والا، اس طریقہ پر غداری کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے اس طریقہ پر کھڑا کرے گا جس طریقہ پر دیوار کا پیلر مکمل طور پہ کھڑا ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ جب تک وہ اس سوال کا جواب نہیں دے گا اس وقت تک اس کا پاؤں وہاں سے ہٹے گا نہیں، وہ ہل نہیں سکتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار تھا۔ ایک کپڑا کا تھان جو تھا وہ عیبدار تھا۔ آپ نے اپنے خادموں سے کہا، نوکروں سے کہا کہ یہ عیبدار کپڑا ہے، اس کو جب تم نے بیچنا ہے تو عیب کو بیان کر کے بیچنا ہے۔ گراہک زیادہ آ گئے، بھیڑ ہو گئی، وہ کپڑا بھی کسی نے پسند کر لیا اور یہ خادم یہ بتلانا بھول گیا کہ اس کے اندر یہ عیب تھا۔ رب کائنات کی قسم ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب شام کے اوقات میں اپنی دکان کے اندر آ کر کے حساب لیا اپنے کام کرنے والوں سے تو کہا کہ وہ مال کہاں گیا، وہ تھان جس کے اندر عیب تھا۔ ایک خادم یہ کہنے لگا کہ حضرت میں نے اسے فروخت کر دی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر جو عیب تھا وہ آپ نے کیا گراہکوں کو بتلایا؟ کہا کہ میں بھول گیا۔ کہا کہ جب تم بھول گئے تو اب جاؤ اس گراہک کو تلاش کرو، اعلان کرو کہ مال تھا، کپڑے کا تھان تھا، اس کے اندر عیب تھا، اس کی قیمت اتنی نہیں بلکہ اتنی تھی، جس کسی نے بھی لی ہے وہ آئے آ کر کے ہم سے مابقیہ پیسہ واپس لے کر کے جائے۔ یہ درس دیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسلام کو اسلامی بتلا دی کہ اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے پہ صحابہ کرام کی پرورش اور ان کی تربیت کی تھی، اور اسی طریقے پہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی چلنا ہے۔ وہ چلتے تھے، اس لیے دنیا کے اندر وہ سرخرو ہوئے اور عزت کی زندگی گزار کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج ہم مسلمان ان طریقوں کو چھوڑ دیے ہیں، اس واسطے ذلت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ میرے دوستو، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے ذکر و فکر، اس کے اندر آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی حج کے موقع پر، تو اس نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک آدمی کپڑے کی دکان پہ کپڑا خریدنے کے لیے گیا۔ ذرا سنیے گا غور سے۔ جب کپڑا خریدنے کے لیے گیا تو ایسی صورت میں کپڑا پسند آ گیا، ریٹ طے ہو گیا، کہا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ تھان پسند ہے، مجھے دے دو۔ تو دکاندار نے کہا کہ دیکھو یہی تھان یہی کپڑا اسی ریٹ میں آپ کو سامنے کی دکان میں مل جائے گی، آپ وہاں سے جا کر کے لے لو۔ تو پوچھتا وہ دکان بھی آپ ہی کی ہے؟ کہا کہ نہیں میری نہیں ہے۔ تو پھر آپ وہاں کیوں بھیج رہے ہو؟ کہا کہ جاؤ آپ وہاں جا کر کے لے لو۔ تو گراہک ضد کرنے لگا، نہیں میں نے آپ کے پاس ہی لے لی ہے۔ کہا کہ نہیں یہی چیز آپ کو اتنی ریٹ میں سامنے کی دکان میں مل جائے گی، آپ وہاں جا کر کے لے لو۔ خیر وہ گراہک وہاں چلا گیا، لے لیا اسی ریٹ میں، وہی سامان وہی کپڑا۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ پہلا دکاندار کے پاس جب کپڑا تھا تو وہ دینے سے انکار کیا اور فلاں دکان میں جا کر کے لو۔ ارے آدمی تو اپنے دکان دوسروں کے دکان سے گراہک کو کھینچتا اپنی دکان میں، ایک سے ایک آفر نکال کر کے، لیکن اس نے آج مکمل طور پہ الٹا کیا۔
یعنی لوگوں کے خیال سے مکمل الٹا کیا. آخر وجہ کیا ہے؟ پہلے دکاندار کے پاس آ کر کے پوچھا کہ بھائی میں آپ کے پاس خریدنا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے وہاں بھیج دیا، وجہ کیا ہے؟ رب کائنات کی قسم ہے، یہ پہلا دکاندار یہ کہنے لگا، آپ سب کے سب صحیح طور پہ سنیے اور عمل کی نیت سے. پہلا دکاندار یہ کہنے لگا کہ میں جب صبح میں دکان کھولا، سامنے والا بھی صبح کے وقت میں دکان کھولا، دونوں نے ایک ساتھ دکان کھولا. الحمدللہ صبح سے لے کر کے شام تک ہمارے دکان کے اندر اتنے گراہک آ گئے، اتنے کسٹمر آ گئے کہ الحمدللہ آج ہمارا منافع اچھا ہوا. گھر کا مکمل طور پہ خرچہ، بیوی بچوں کا خرچہ آج کے منافع سے نکل گیا. لیکن سامنے والا جو ہمارا بھائی ہے، جو دینی اعتبار سے ہمارا بھائی ہے، ان کے دکان میں صبح سے شام تک ایک بھی گراہک نہیں گیا. بھائی وہ بھی تو سوچ رہا ہوگا ہمارے دکان میں گراہک آئے، کچھ کپڑا ہمارا بک جائے، ہمارے بھی بیوی بچے ان کا خرچہ نکل جائے. تو میں نے یہ سوچا کہ الحمدللہ میرا خرچہ تو آج کا نکل گیا ہے، سامنے والے کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے، اس واسطے میں نے تمہیں وہاں بھیج دیا. اللہ اکبر. آج ہمارا کیا حال ہے؟ اگر بازو میں کوئی دکان ڈال لیا تو ہم ان کی دکان میں گراہکوں کو جانے نہیں دینا ہے، ایک سے ایک آفر نکالتے ہیں اور پھر ان گراہک کے آنے کے بعد دکان والوں کی برائی بھی کرتے ہیں کہ ان کے پاس میں جھوٹی کہانی سنا دیتے ہیں. میں نے اپنے ایک صاحب کو بھیجا تھا، رشتہ دار کو بھیجا تھا، ان کی دکان میں گئے، وہاں سے وہ چیز لا کر کے دیکھا تو وہ چائنے کا سامان تھا، میڈ ان انڈیا لکھا ہوا تھا، وہ ڈپلیکیٹ تھا، فلاں تھا اور فلاں تھا. عیب کے اوپر عیب، جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولیں گے، اس دکان والوں کی بے عزتی ان کے سامنے کریں گے. یعنی ان کے ہر ایک عیب کو وہ بیان کرے گا جبکہ کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے. تو میرے دوستو، یہ لوگ اپنی زندگی اس طریقہ پر گزارتے تھے. خیر خواہی تھی ان کے اندر کہ بھائی آج ہمارے گھر میں کھانے کا انتظام ہو گیا ہے تو پڑوسیوں کا بھی ذرا خیال کریں گے، اس کے گھر میں بھی چولہا جلنا ہے، لہٰذا وہاں بھی اس نے گراہک کو بھیجنا شروع کر دیا. تو میرے دوستو، ان تمام واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو گراہک آپ کے پاس آ رہا ہے ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی دوسرے کے گراہک کو اگر ہم پکڑ کے لا رہے ہیں، ان کی برائی اگر ہم بیان کر رہے ہیں تو ان چیزوں سے اسلام نے منع فرمایا ہے، ہرگز نہیں کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد اسلام نے جو ہمیں درس دیا، بڑا ہی خوبصورت طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. جب اسلام کے طریقوں کے اوپر اس وقت میں مسلمان چلتے تھے تو عزت کی زندگی گزارتے تھے. چنانچہ بغداد کا ایک واقعہ ہے، یہودیوں نے یہ سوچا کہ یہ مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں غالب آ جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے وہ حکومت کرتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ جاننے کے لیے اپنے ایک آدمی کو بغداد بھیجا. دارالسلطنت تھا اس وقت میں مسلمانوں کا بغداد، کہ جا کر کے پتہ کرو کہ آخر وجہ کیا ہے. چنانچہ جب وہ آدمی کافر یہودی جب بغداد پہنچا تو اسے بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا کھانے کے لیے ہوٹل میں گیا، اپنے پسند کا وہ کھانا منگوایا. جب وہ کھانا کھا رہا تھا، سامنے ٹیبل پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو بڑا ہی غور سے اسے دیکھ رہا تھا. بہرکیف کھانا مکمل کیا وہ یہودی آدمی اور کاؤنٹر پہ گیا، کہا کہ بھائی بل کتنا ہوا؟ تو مالک نے کہا کہ اتنا ہوا، لیکن آپ کو بل دینے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کہ کیوں بھائی؟ آپ کا بل پہلے کسی نے پے کر دیا ہے، ادا کر دی گئی ہے بل آپ کی. کہا کہ بھائی میں تو اس شہر میں اجنبی آدمی ہوں، میں کسی کو جانتا نہیں ہوں، کوئی مجھے جانتا نہیں ہے، پھر بھی کس نے ہمارا بل پے کیا؟ تو وہ ہوٹل کا مالک یہ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے جو آدمی بیٹھا ہوا تھا کھانے کے لیے، وہ آپ کو بار بار غور سے دیکھ رہا تھا، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کیا کہ ہاں دیکھ تو رہا تھا. کہا کہ وہ ہمارے پاس آیا اور اپنا بھی بل پے کیا اور آپ کا بھی کیا، اور یہ کہنے لگا کہ یہ آدمی اجنبی ہمارے شہر میں ہے. جب اجنبی ہے تو یہ اس شہر کا مہمان ہے،
اس شہر کا مہمان ہے، مطلب پہلی نظر میری پڑی ہے اس آدمی کے اوپر، تو اس حساب سے یہ میرا مہمان ہوا۔ جب یہ آدمی میرا مہمان ہے تو میں اس سے پیسہ ان کے جیب سے دینے دوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، بلکہ ہمارے پیسے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے کھانے کا پیسہ بھی لے لو۔ اور میں نے اسے کہنا نہیں ہے اس لیے کہ اس کا بدلہ مجھے اللہ سے لینا ہے۔ کیا کہا؟ میں نے اسے یہ بات کہنا نہیں ہے کیونکہ اس کا بدلہ مجھے اللہ سے لینا ہے۔ یہ سبق قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو دے دیا کہ او اللہ والوں، مالداروں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، چند مہینوں کے بعد سردی کا مہینہ آئے گا، روڈ پہ پڑے ہوئے غریبوں میں کمبل ہم بانٹنے کے لیے جائیں گے۔ جب تک ہمارا کیمرہ مین فوٹو کھینچنے والا نہیں آ جائے گا، اس وقت تک وہ کمبل غریب کے ہاتھ میں نہیں دے گا۔ یہ شہرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایسے لوگوں کو لایا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ تم نے ہمیں مال و دولت، میں نے تمہیں مال و دولت دیا تھا، تم نے کس طریقہ پر خرچ کیا؟ وہ یہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اس مال کو ہر غریبوں کے اندر جا کر کے خرچ کیا ہے۔ رب کائنات کی قسم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ کہے گا کہ میں نے اس مال کو تمام غریبوں میں خرچ کیا، تمام غریبوں تک اس مال کو پہنچایا ہے، اس سے فائدہ پہنچایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تم نے یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا میں تمہارے مالداری کی شہرت ہو جائے، تمہیں لوگ اپنے نام سے نہیں بلکہ سخی کے نام سے جاننے لگے، چنانچہ میں نے دنیا کے اندر تمہارے مالداری کی شہرت کر دی، تمہیں ہر کوئی سخی سخی کہہ کر کے بلایا کرتا تھا، لہٰذا اب تمہارا بدلہ آخرت کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بدلے میں تمہیں کوئی انعام آخرت میں ملنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے یہ حکم دیں گے کہ ناک کے بل کھینچ کر کے انہیں جہنم میں پھینک دو۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او میرے ساتھیو، میرے صحابو، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال و دولت سے نوازے اور جب تم کسی کی مدد کرنا چاہو تو ایسی صورت میں تم جب ایک ہاتھ سے دو تو اس طریقہ پر دو کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہونے پائے۔ یہ اسلام کا طریقہ تھا میرے دوستو، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ انہی طریقوں کے اوپر وہ اسلاف، وہ صحابہ کرام، وہ انبیاء کرام اور وہ خلفائے راشدین اور پھر اولیاء اللہ عمل کیا کرتے تھے تو دنیا میں ان کی عزت ہوا کرتی تھی۔ ان طریقوں کو آج ہم مسلمانوں نے چھوڑ دیا، اس لیے ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ طریقہ اللہ ہم سبوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے دوستو، ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے اندر غمخواری نہیں، خیر خواہی بہت دور دور تک نہیں ہے، اور ہم میں کا کوئی جب آگے بڑھنا چاہتا ہے تو ہم اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا، اپنا واقعہ لکھا کہ باہر ملک کے اندر وہ تھے، سمندروں میں جزیرے کے اندر ایک صاحب کے مکان میں ان اپنے فیملی کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے یہ کہا کہ حضرت آج مغرب کے بعد ہمیں کیکڑے کا شکار کرنے کے لیے جانا۔ کیکڑا معلوم نہ بھائی؟ کیکڑا معلوم نہ؟ چلو الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ کیکڑے کا شکار کرنے کے لیے جانا ہے۔ مختصر یہ کہ جب آپ سمندر کے بیچ میں پہنچے تو کہا کہ آپ یہاں پہ اتریے اور ہم کیکڑے کا شکار کرتے ہیں۔ کیکڑے کا شکار کر کے وہ ملاح لانے لگا اور ایک بکٹ کے اندر رکھنے لگا۔ 15-20 کیکڑے جمع ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہاں پہ۔ تو آپ نے کہا حضرت نے کیکڑا پکڑنے والے سے کہ بھائی اس بکٹ کے اوپر ڈھکن ڈال دو، اگر وہ باہر آ گیا تو بچے کو کاٹ لے گا، نقصان ہو جائے گا۔ 2 سے 3 بار کہا لیکن اس نے نظر انداز کر دیا۔ مولانا نے تیسری بار کہا کہ بھائی آپ کو ہندی آتی ہے؟ کہا کہ ہاں آتی ہے۔ کہا میں نے تمہیں ہندی میں ہی کہا ہے اس کے اوپر ڈھکن ڈالو، کیکڑا باہر اگر آ گیا تو نقصان پہنچے گا بچے کو۔ کہا کہ حضرت یہ کیکڑا پوری رات باہر نہیں آئے گا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ آپ ہمارے ساتھ آئیے۔ مولانا یہ کہتے ہیں کہ میں بکٹ کے پاس گیا تو دیکھا کہ ایک کیکڑا اوپر چڑھ رہا ہے، جب وہ چڑھ رہا ہے تو دوسرا کیکڑا اس کی ٹانگ کو پکڑ کے نیچے کھینچ دیتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے۔ پھر جب دوسرا چڑھنے کی کوشش کرتا ہے
تو پھر کوئی کیکرا آتا اس کی ٹانگ کو پکڑتا کھینچتا پھر وہ نیچے آ جاتا ہے۔ وہ صاحب یہ کہنے لگے کہ حضرت پوری رات ایسا ہی چلتا رہے گا، ایک بھی کیکرا بکٹ سے باہر نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہر کوئی ٹانگ پکڑ کے کھینچنے کے فراق میں لگا ہوا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم میں کا اگر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے تو بس ٹانگ پکڑ کے کھینچنا ہے اور کھینچ دیتا ہے۔ ایک بار کھینچا پھر بیچارہ ہمت کرتا ہے یار چلو پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر سے کھینچا، 2 سے 3 بار ٹانگ پکڑ کے کھینچا، لیکن پھر بھی وہ آدمی ہمت کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ اب اس میں کام نہیں چلے گا، ٹانگ پکڑنے سے کام نہیں چلے گا، اب ایسا کرتے ہیں کہ چلو اس کا ناڑا ہی کھینچ دیتے ہیں۔ بیچارہ پکڑ کے کھڑا ہو جاتا کہ بھائی اب آگے بڑھنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ سنا کر کے آپ بات ختم کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک واقعہ بیان کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی ایک کھیت کو خریدا کسی آدمی سے، کھیت خرید لیا، پورے کاروائی ہو گئی، پیپر کاروائی، پیسے وغیرہ سب ہو گئے مکمل طور پہ۔ اب وہ جو خریدنے والا کھیت میں کچھ کام کر رہا تھا، جب گڑھا کھودا تو اس کے اندر سے ایک صندوق نکلا۔ کیا نکلا؟ صندوق۔ اس کے اندر خزانے تھے بہت زیادہ۔ تو یہ آدمی سوچ رہا ہے کہ بھائی یہ میں نے ان سے کھیت خریدی تھی، یہ خزانہ نہیں خریدا تھا، لہٰذا خزانے کا مالک میں نہیں ہوں بلکہ میرا پہلا جو مالک تھا وہ ہے۔ چنانچہ اس کے پاس وہ لے کر کے پہنچ گئے۔ آج کا زمانہ ہوتا تو وہ تو موج کے اوپر تاؤ پھرتا، یار 100 میں خریدا تھا، لاکھوں کا خزانہ مل گیا، چلو خوشیاں مناتے ہیں۔ لیکن اسلام کیا ہے ان لوگوں نے پیش کیا کہ اسلام نے ہمیں کیا درس دیا ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ خزانے کو لے کر کے کھیت کے پہلے مالک کے پاس گئے تو یہ کہنے لگا کہ نہیں بھائی میں نے تو تمہیں زمین بیچ دی تھی، کھیت بیچ دی تھی، اب اس کھیت کے اندر کچھ بھی نکلا تو اس کے مالک تم ہو۔ وہ اس وقت کے خریدار تھے میرے بھائی۔ قاضی کے پاس معاملہ پہنچ گیا۔ قاضی نے دیکھا کہ دونوں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بھائی یہ میرا نہیں ہے، بھائی یہ میرا نہیں، آپ ادھر توجہ، یہ جو کام ہے وہ لوگ کر لیں گے، میرا نہیں ہے، میرا نہیں، یہ خزانہ یہ تمہارا، یہ مقدمہ پہنچا۔ تو قاضی نے کہا کہ بھائی دیکھو میں اس کے بارے میں کیا فیصلہ کروں، لیکن ایک مشورہ میں آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں۔ مجھے یہ پتا ہے، معلوم آپ لوگوں نے بتلایا ہے کہ ایک صاحب کے پاس لڑکا ہے اور ایک کے پاس لڑکی ہے، ایسا کرو آپ دونوں کی شادی کرا دو اور یہ جو خزانہ ملا ہے آپ دونوں مل کر کے گفٹ میں ان دونوں کو دے دو۔ کیا شاندار فیصلہ ہوا۔ آج ہم لوگ جب کچھ خریدتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے ایک کنواں بیچا، ایک آدمی کو، ایک مولوی کو، کنواں بیچ کر کے 1 ہفتہ ہو گیا، پیسہ لے لیے، پیسے کا مزے بھی اڑا لیے۔ 1 ہفتے کے بعد جب اس مولوی سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ مولوی صاحب میں آپ کو 1 ہفتے سے تلاش کر رہا تھا اور ملے ہی نہیں، آج ملے ہو تو وہی بولیے کیا بات ہے۔ کہا کہ بولنا یہ ہے کہ میں نے آپ کو کنواں بیچا ہے، کنویں کے اندر ہم نے پانی رکھا ہوا تھا، پانی ابھی موجود ہے، ہمارے کنویں کا پانی آپ استعمال کر رہے ہو میرے پوچھے بغیر، آپ تو یہ حرام کی چیز کا استعمال کر رہے ہو۔ مولوی نے کہا کہ حضرت میں خود آپ کو 1 ہفتے سے تلاش کر رہا ہوں۔ ہاں مجھے آپ تلاش کر رہے ہیں؟ ہاں کیا کام ہے؟ تو کہا کہ وہی یہی بولنے کے لیے کہ بھائی کنواں تو میرا ہے اور پانی آپ نے ہمارے کنویں میں رکھ رکھا ہے، اور کنویں کے اندر آپ نے بغیر کوئی پیسہ دیے ہوئے پانی رکھا ہوا ہے، اس لیے جو پانی آپ کا رکھا ہوا ہے آپ اس کا کرایہ ادا کرو۔ تو آج کے زمانے میں جو خرید و فروخت ہوتا ہے وہ اس طریقہ پر ہوتا ہے، لیکن اس زمانے کے اندر جو خرید و فروخت ہوتا اگر زائد چیز نکل جاتی تو کوئی لینا گوارا نہیں کرتا کہ یہ میرا نہیں، یہ تیرا ہے، وہ کہتا وہ میرا نہیں بلکہ یہ آپ کا، آپ ہی رکھ لو۔ یہ اس زمانے کے لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت پائے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کے اوپر یہ لوگ عمل کیا کرتے تھے، اس لیے زندگی خوشی و خرم میں گزارا کرتے تھے اور عزت سے رہا کرتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں نے دین کو مکمل طور پہ چھوڑ دیا ہے، پشت کے پیچھے ڈال دیا ہے، اس لیے ہماری کمائی کے اندر بھی برکت نہیں ہے اور پھر ہر ایک طریقہ سے ہم اور آپ پریشان نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات